السلام علیکم۔ دعا و پکار عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اس کو مصیبت کے وقت پکارنا عبادت ہے۔ یہ حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں آج کا بیان۔ مانگنے کا سلیقہ اللہ نے خود سکھا دیا، تو جو سلیقہ خود اللہ نے سکھایا اس سے بہتر تو کوئی سلیقہ نہیں ہو سکتا۔ حسن طلب کا جو انداز اللہ نے خود سکھایا اپنے بندے کو، اس سے بہتر تو کوئی انداز نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے محسن، اپنے داتا کے سکھائے ہوئے سلیقہ کے مطابق انسان نے سب سے پہلے اس کی تعریف کی۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اسی معبود کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، رب العالمین، رب المسلمین، رب المؤمنین، رب الاولیاء والمتقین، رب النبیین والمرسلین نہیں فرمایا کہ ان کا تو رب ہے ہی، لیکن قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنوں کا بھی رب ہے، پرایوں کا بھی رب ہے، فرمانبرداروں کا بھی رب ہے، نافرمانوں کا بھی رب ہے، عابدین شب زندہ دار کا بھی رب ہے، گناہگاروں کا بھی رب ہے، اپنے در پہ جھکنے والوں کا بھی رب ہے، اپنے در سے بھٹکنے والوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا۔ وہ موسیٰ کو بھی پالتا ہے، فرعون پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ وہ ابراہیم کا بھی رب ہے، لیکن قارون اور نمرود پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے، لیکن رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا۔ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، اور پھر اس کی دین میں، اس کی عطا میں غصہ نہیں، تانا نہیں، انتقام نہیں، پیار ہے، شفقت ہے۔ اپنے نومولود لخت جگر کو ماں اتنے پیار سے دودھ نہیں پلاتی جتنا رب اپنے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے رزق پہنچانے میں غفلت نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، یہاں بھی وَمَا مِن مُسْلِمٍ وَمَا مِن مُؤْمِنٍ یا وَمَا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ نہیں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، دھرتی کے سینے پر کوئی چلنے والا، رینگنے والا، دوڑنے والا، سانس لینے والا زیرو ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے لی ہو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل فی کتاب مبین، وہ جسے اس دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کے رزق کا اہتمام بھی خود کرتا ہے۔ تم اپنے کو نوازتے ہو، تم اپنے خوش آمدیوں کو پلاٹ الاٹ کرتے ہو، تم اپنے در پہ دم ہلانے والوں کو نوازتے ہو، وہ اپنے نافرمانوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا، وہ اپنے دشمنوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی پیار کے ساتھ ہے۔ الرحمن الرحیم، تانا بھی نہیں دیتا کہ جب تو مجھ سے وفا نہیں کرتا تو میں رزق کیوں دوں۔
آپ تو تانا دیا کرتے ہیں نا، جب کسی پہ تھوڑا سا بھی احسان کر دے تو بار بار یاد دلاتے ہیں نا، میں نے تو تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تو تیرے ساتھ وہ کیا، لیکن تو نے وفا نہ کی۔ لیکن وہ اس نے اپنے رحمت کے دروازے پہ موٹے حروف کے ساتھ لکھ رکھا ہے، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، تمہیں تانے ملیں گے، یہی تو در ہے جہاں پر تانا بھی نہیں ملے گا، دامن بھر دیا جائے گا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، جو میرا نام لینے میں غرور کرتے ہیں، مجھے آگے دامن پھیلانے میں کرتے ہیں، رب العالمین نے فرمایا رسوا ہو کر ذلیل ہو جائیں گے، ناکامیوں کے لیے اپنا راستہ بنا رہے ہیں۔ دنیا والوں سے نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ یہ وہ داتا ہے، یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور کراچی کے دوستو یہ بھی یاد رکھیے گا، دعا پکار، مشکلات میں کسی کو پکارنا، ٹھنڈی آہ لے کر کسی کا نام لینا، مصائب میں کسی کو یاد کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ جب کوئی مشکل وقت آئے تو کسی اور کو نام لوگے تو شرک ہو جائے گا۔ چاہے کسی نبی سے مدد مانگو گے، رسول سے مدد مانگو گے یا ولی سے مدد مانگو گے، مدد کے وقت صرف اسی کو ہی یاد کرنا چاہیے۔ تمہارے باپ نے بھی یہی بتایا، ان پر جب آزمائش کی گھڑی آئی، امتحان کا لمحہ آیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سیدنا آدم علیہ قائدنا علیہ التسلیم نے امتحان و آزمائش کی اس گھڑی میں کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی رسول کو نہیں پکارا، کسی ولی کو نہیں پکارا، اسی کو پکارا جسے پکارنا چاہیے، اسی سے مدد مانگی جو مدد کر سکتا ہے۔ ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سیدنا یونس نے مصائب اور آزمائش کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارا، اسی سے مدد مانگی۔ قرآن کریم میں یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی مدد کی، ہم نے یونس کی پکار کو قبول کیا، ہم نے یونس کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا۔ لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کے اس مرحلے پر ہمیں یاد نہ کرتا،
یونس کے لبوں پر اللہ کا نام نہ آتا لالا بھی صفی بطن ہی الی یوم یبعثون، ساری زندگی وہیں رہتا. کوئی عبد القادر گیلانی، کوئی معین الدین چشتی، کوئی جنید بغدادی، کوئی ولی، کوئی پیر و مرشد، کوئی نبی و رسول یونس کا مددگار نہیں ہو سکتا تھا. امتحان و آزمائش کے اس موڑ پر اگر یونس اللہ کا نام نہ لیتا تو قیامت تک وہی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. دعا و پکار بھی عبادت ہے، دعا و پکار بھی عبادت ہے. کراچی کے مظلوموں، فنکار ملا نے زہر پہ شوگر کا لیبل لگا دیا ہے. فنکار ملا نے زہر کی گولیوں پر سویٹ ٹائٹل لگا دیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو پکارا کرو، چونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ بھی مدد کرتے ہیں، وہ بھی مدد کرتا ہے، یہ بھی یہ بھی مدد کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خدا یہ بھی ہیں. شرک کا زہر حب ولی کے ٹائٹل میں اتار دیا. شرک کا زہر حب ولی کی ٹائٹل میں اتار دیا. جس طرح کے رافضی نے شرک کا زہر، بغض صحابہ کا زہر حب علی کے ٹائٹل میں اتار دیا. جس طرح کے رافضی نے بغض صحابہ کا ٹائٹل اور شرک کا ٹائٹل حب زہر، جس طرح کے رافضی نے بغض صحابہ کا زہر اور شرک کا زہر حب علی کے عنوان سے اتار دیا، اس میں بھی شرک کا زہر حب عبد القادر گیلانی، حب معین الدین چشتی، حب جنید بغدادی، حب فلاں کے نام سے اتار دیا کہ ولیوں سے بھی مدد مانگی جائے، یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں. تو پھر عیسائیوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، تم ولیوں سے مدد مانگتے ہو، تم ولیوں کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہو. عیسائیوں نے تو اللہ کے رسول کو حاجت روا اور مشکل کشا مان رکھا ہے. وہ اگر اللہ کے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو وہ کافر میں پہنچ جائیں، اور اگر تم ہر ولی کو اللہ کی صفات میں شریک بناؤ تو وادی عشق کے ہیرو کہلاؤ. تم وادی عشق کے ہیرو کہلاؤ. دل کا عزم قسمت اندیزہ. میرے عزیز دوستو، دعا پکار عبادت ہے. مشکلات میں پکارنا عبادت ہے. یا اللہ مدد کر، یہ عبادت ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا اے اللہ مدد فرما، تو یہ عبادت ہے. یا اللہ مدد فرما، یہ کیا ہے؟ تو اس لیے یا عبد الرحمان شرک ہے. یا اللہ کہنا سمجھو بہت بات کہہ رہا ہوں. یا اللہ کہنا عبادت ہے. تو یا علی کہنا، اب مفتی خود بنتے جاؤ. اب مفتی خود ایک ہے انداز خطاب کا، جیسے میں پکارتا ہوں یا حسن تعال یا عبد الرحمان تعال، یا حسن جسم معقول. ایک ہے انداز تکلم کا، ایک ہے انداز خطاب کا، اور ایک ہے انداز مشکلات میں پکارنے کا. جب مشکلات میں پکارا جائے گا تو شرک ہوگا، اور جب مشکلات و مسائل میں اللہ کو پکارا جائے گا تو توحید ہوگی. یا اللہ یہ کیا ہے؟